امام شریعت و طریقت غوث الورا غوث الثقلین غوث العالمین امام الاولیاء محی الدین حضرت سیدنا غوث العظم کا اسم مبارک عبد القادر ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا اسم مبارک سید الابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک سید الام الخیر امت الجبار رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ساتھ جڑی کچھ روایات اور واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ غوث زماں ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 511 ہجری میں برہنہ پاؤں بغداد کی جانب عزم سفر تھا کہ راستے میں مجھے ایک بیمار، کمزور اور متغیر رنگ والا شخص ملا۔ جب میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور مجھے سلام کیا۔ جب میں اس کے مزید نزدیک پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست و توانا ہو گیا اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے انکار کر دیا تو اس نے کہا، میں دین اسلام ہوں اور میں قریب المرگ تھا۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص سے رخصت ہونے کے بعد میں بغداد پہنچا اور جامعہ مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا۔ ابھی میں جامعہ مسجد کے دروازے میں ہی تھا کہ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو چاروں جانب سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لقب سے اس دن سے قبل مجھے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے جس شب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی، اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور عنقریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام علیہ السلام میں میری شان ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر دودھ نہ پیتے تھے۔ ولادت باسعادت کے دوسرے سال موسم ابر آلودہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا، اور لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کہ کیا عبد القادر نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں، میں نے کہا، آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعے سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سعادت کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تمام رمضان المبارک میں یہی معمول رہا کہ سارا سال آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جو ہی رمضان المبارک شروع ہو جاتا آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پینا ترک کر دیتے تھے۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہ پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے میں رہتے تھے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی تو لوگ افطار کرتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی وقت دودھ پیا کرتے تھے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا، پڑھو بیٹے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے حیرانی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟
आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी वालदा माजिदा को ये 18 सिपारे याद हैं और वो इनको अक्सर पढ़ा करती थी। जब मैं शिक्मे मादर में था, चनाचा ये 18 सिपारे बार बार सुनते सुनते मुझे याद हो गए। दोस्तों, मनकूल है कि हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह 488 हिजरी में 18 वर्ष की उम्र में वालदा माजिदा की इजाजत से मजीद तालीम के लिए बगदाद रवाना हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं बगदाद के लिए रवाना होने लगा तो वालदा माजिदा ने मुझसे फरमाया कि तुम्हारे वालिद ने तरका में 80 दिनार छोड़े थे। 40 दिनार तुम्हारे भाई के लिए हैं और 40 दिनार तुम्हारे हैं। तुम्हारे दिनार मैंने तुम्हारी कमीज के अंदर सी दिए हैं। मैंने वालदा माजिदा से नसीहत की दरख्वास्त की तो इन्होंने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल के अहकामात की पाबंदी करना, हराम से परहेज करना, तकदीर खुदाबंदी पर राजी रहना और ख्वाह कैसे भी हालात हों झूठ ना बोलना। हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी वालदा इस बात को जानती थी कि बगदाद मेरे लिए एक नया शहर है और वहां मेरा कोई दोस्त, साथी या गमख्वार मौजूद नहीं है, इसलिए इन्होंने एक शर्त आ लेने के बाद मुझे अल्लाह के सुपुर्द किया। मैं बगदाद जाने के लिए एक काफले में शामिल हो गया। जब ये काफला शहर की हदूद से बाहर निकला तो रस्ते में 60 लुटेरों ने काफले पर हमला कर दिया और काफले के तमाम मालो असबाब लूट लिया। लूट मार के दौरान एक शख्स मेरे पास आया और पूछा, ए लड़के, तेरे पास क्या है? मैंने कहा, मेरे पास 40 दिनार हैं। वो शख्स मेरी बात को मजाक सुनकर आगे बढ़ गया। इसके बाद एक और शख्स मेरे पास आया और इसने भी मुझसे यही सवाल पूछा और मैंने इससे भी यही कहा कि मेरे पास 40 दिनार हैं। वो भी मेरी बात का मजाक उड़ाकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद ये दोनों लुटेरे अपने सरदार के पास गए और इसे मेरी बात बताई। इस सरदार ने मुझे बुलाया और दरियाफ्त किया, क्या वाकई तुम्हारे पास 40 दिनार हैं? मैंने इसे बताया, हाँ, मेरी बगल के नीचे सिले हुए हैं। सरदार ने कमीज को उदेर कर देखा तो इसमें 40 दिनार बरामद हुए। वो सरदार हैरान हुआ और इसने मुझसे कहा कि तुमने इसे राज क्यों न रखा? तुम्हें सच बताने की क्या जरूरत थी? मैंने जवाब दिया, मेरी वालदा ने सफर पर निकलते वक्त इस बात की नसीहत की थी कि बेटा, जैसे भी हालात हो तुम झूठ ना बोलना। लिहाजा जब मुझसे पूछा गया मेरे पास क्या है तो मैंने सच सच बता दिया। हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी बात सुनकर इस सरदार की आंखों में आंसू आ गए और इसने एक आ भरते हुए कहा कि तुमने अपनी वालदा का अहद नहीं तोड़ा और एक मैं हूं जो साला साल से रब के अहद को तोड़ रहा हूं और लोगों को लूट रहा हूं। ये कहकर वो सरदार मेरे कदमों में गिर पड़ा और तौबा करने के बाद तमाम मालो असबाब काफले वालों को वापस कर दिया। ये पहला मौका था जब किसी शख्स ने मेरे दस्ते मुबारक पर तौबा की। अल्लाह हम सबको भी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने 9 वर्ष तक बगदाद में इल्म हासिल किया। इस दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह सख्त मुजाहिदे भी करते रहे। वालदा माजिदा ने जो 40 दिनार आप रहमतुल्लाह अलैह को दिए थे वो जल्द ही खत्म हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह को गुजार औकात के लिए बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर इससे आप रहमतुल्लाह अलैह की इस्तकामत में किसी किस्म का कोई फर्क न आया। हजरत शेख तला बिन मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, फरमाते हैं कि हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बताया कि बगदाद में क़याम के दौरान अक्सर और बेशतर मुझे खाने को कुछ न मिलता। हत्ता कि एक मरतबा मैं 20 रोज तक फाके से रहा तो मैं ईवान कसरा की जानिब चल पड़ा। वहां पहुंचकर देखा 40 औलिया अल्लाह मुझसे पहले वहां मौजूद थे। मुझे ये देखकर बहुत शर्मिंदगी हुई और मैं वापस हो लिया। हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस दौरान मेरी मुलाकात अपने एक हम वतन से हुई। इसने मुझे कुछ रकम देते हुए कहा, ये मेरी वालदा माजिदा ने दी है। मैं इस शख्स को जानता भी ना था। मैंने वो रकम ली और वापस इन औलिया अल्लाह के पास आया और इनमें रकम तकसीम की और बकदरे जरूरत खुद भी रख ली। इन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया, ये रकम कहाँ से आई? हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इन्हें बताया, ये रकम मेरी वालदा ने भेजी है और मुझे ये अच्छा ना लगा कि मैं ये सारी रकम खुद रख लेता। फिर मैंने बगदाद वापस आकर बाकी मानदा रकम से खाना खरीदा और फुकरा को बुलाकर अपने साथ बिठाया और हमने खाना तनावुल फरमाया। दोस्तों, हजरत शेख अब्दुल्ला सलमा रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, फरमाते हैं कि मुझे हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहने का मौका मिला। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा बताया कि मैं कई रोज से फाके में था और भूख की शिद्दत ने जब मुझे ज्यादा बेचैन किया तो मैं महल्ला कतिया शिरकिया में जा निकला, जहां एक शख्स ने मुझे कागज की बंधी हुई एक पुड़िया दी और चला गया। मैंने इस पुड़िया के अंदर मौजूद रकम से हलवा खरीदा और मस्जिद में जा बैठा। मैं किबला रुख बैठकर ये सोच रहा था कि मुझे इस हलवे को खाना चाहिए या नहीं। इस दौरान मेरी नजर एक कागज पर पड़ी। मैंने इस कागज को उठाकर देखा। इसमें तहरीर था कि हमने कमजोर मोमिनीन के लिए रिज़्क़ की ख्वाहिश पैदा की ताकि वो बंदगी के लिए इसके जरिए कुव्वत पाए। मैंने जब ये इबारत पढ़ी तो मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई और खौफे खुदावंदी से मेरे बदन के तमाम बाल खड़े हो गए। मैंने इस हलवे के नीचे से अपना रुमाल निकाला और इसे वहीं छोड़कर मस्जिद में 2 रकत नमाज अदा करके वापस आ गया।
دوستو حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ دوران سیاحت میں ایک لک و دک صحرا میں جا نکلا، جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں کئی روز تک وہاں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ ایک دن بادل آئے اور بارش کی کچھ بوندیں مجھ پر گریں، جس سے میں سیراب ہوا۔ پھر میں نے ایک نور کو دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن تھا۔ اس نور سے ایک شکل نمودار ہوئی اور اس نے مجھے پکارا، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور تیرے اوپر حرام تمام اشیاء کو حلال کرتا ہوں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ سنتے ہی تعوذ پڑھنی شروع کر دی، جس سے وہ نور غائب ہو گیا اور اس نے دھوئیں کی شکل اختیار کر لی اور کہنے لگا، اے عبد القادر، تم نے اللہ عز و جل کے حکم سے اور اپنے علم کے ذریعے میرے مکر سے نجات پا لی، ورنہ میں اس مکر سے 70 اہل طریقت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ میرے رب تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شیطان کے اس قول سے کہ میں حرام اشیاء کو حلال کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے اللہ عز و جل کبھی بھی بری چیز کا حکم نہیں دیتا، اور جو چیز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہے اسے صرف میرے لیے حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوستو حضرت شیخ سیدنی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں جب بغداد چھوڑ کر بیابانوں میں رہنے لگا تو شیاطین انسانی شکلوں میں آتے اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہوتے تھے۔ وہ مجھ سے جنگ کرتے اور مجھ پر آگ کے شعلے برساتے تھے۔ میں نے اپنے دل میں ان سے لڑنے کے لیے حوصلہ، ہمت اور جرأت پائی اور ہر میدان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ہاتف غیبی سے میرے لیے ندا آتی، اے عبد القادر، اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ جب میں ان کا مقابلہ کرتا تو وہ فرار ہو جاتے تھے۔ ایک شیطان نے مجھ سے کہا کہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ، میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تمانچہ رسید کیا، جس سے وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ میں لا حول ولا قوت پڑھتا اور شیطان جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن ایک نہایت بدصورت شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں، آپ نے مجھے اور میرے گروہ کو تنگ کر دیا ہے۔ میں نے اسے جواب دیا، تو یہاں سے دور ہو جا۔ پھر اچانک ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے اس کے سر پر ضربے لگا کر اسے زمین کے اندر دس دیا۔ وہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں بڑکتے ہوئے شعلے تھے۔ وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دوران ایک نقاب پوش گھڑسوار آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں تلوار دی۔ شیطان نے وہ تلوار دیکھی تو الٹے قدموں باغ کھڑا ہوا۔ دوستو حضرت سہیل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ عرصہ دراز تک اہل عراق کی نظروں سے اوجھل رہے۔ لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی تلاش شروع کی تو معلوم ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو دریائے دجلہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کو تلاش کرتے ہوئے لوگ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچی تو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ پانی پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس دوران مچھلیاں بکثرت آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کر رہی تھیں۔ اس دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور ایک سبز رنگ کا سونے چاندی سے مزین مسلح نظر آیا جو تخت سلیمانی کی مانند تھا۔ جب وہ مسلح بچھ گیا تو بہت سے لوگ آئے اور اس مسلح کے برابر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت ظاہر ہو رہی تھی۔ سب لوگ جو آپ رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں آئے تھے، ان کی زبانیں گنگ ہو چکی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک پروکار شخصیت نے آگے بڑھ کر تکبیر کہی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے نماز کی امامت فرمائی۔ دوستو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ رمضان المبارک کے دوران 70 مختلف لوگوں نے افطاری کی دعوت دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہر ایک کی دعوت کو قبول فرمایا۔ دعوت دینے والے افراد کو ایک دوسرے کی دعوت کا علم نہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ مقررہ وقت پر ان سب کے گھروں میں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ افطاری فرمائی۔ اس دن آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آستانہ پر بھی افطاری فرمائی۔ صبح جب ہر شخص اپنی اس سعادت کی گفتگو کر رہا تھا تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہر گھر میں افطاری کی ہے۔ اس دوران خدام آستانہ عالیہ بھی آ گئے اور کہنے لگے، آپ رحمت اللہ علیہ نے حسب معمول آستانہ عالیہ پر ہی کل افطاری فرمائی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام لوگ اپنے قول میں سچے ہیں اور میں نے ہر ایک کی دعوت قبول کی اور ہر ایک گھر جا کر ان کے ساتھ افطاری فرمائی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ مزید تاریخی واقعات اور اسلامی بیانات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔